السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زید ندوی چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ اپنی محبتوں سے نوازتے رہیں گے۔ اس وقت میں اپنے دوست مفتی توفیق منصور مظاہری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان کے ادارے، ان کے مدرسے کا ایک ویڈیو بڑا تیزی سے وائرل ہوا، جس میں یہاں کے پڑھنے والے طلباء راکٹ بنا رہے ہیں، اور وہ ویڈیو بڑا وائرل ہوا۔ میں مفتی صاحب کو مبارکباد بھی دوں گا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول کرے۔ اور مفتی صاحب، آپ کا استقبال ہے زید ندوی چینل پر، اور آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ اپنا وقت لے کر یہاں پر تشریف لائے، اس کے لیے ہم آپ کے بھی ممنون ہیں۔ مولانا زید صاحب ہمارے ساتھی بھی ہیں، ایک ساتھ ہم نے پڑھا بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ ہمارے استاد زیادہ ہیں، اس لیے کہ ان کے والد گرامی حضرت مولانا داؤد قدے صاحب دامت برکاتہم ہمارے جامعہ فیض القرآن کالستا کے محتمم، اور اسی طرح انہی کی تربیت اور ان کی شفقتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ہیں۔ مفتی صاحب، ہم نے آپ کے ادارے کا نظام دیکھا، بڑا ہی خوبصورت آپ نے جس طرح سے اس کا نظام چلایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ادارے کے تعلیمی اہداف، اس کی کارکردگی اور اس کے منصوبوں کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بارک اللہ فیک۔ مولانا، آپ نے جو سوال کیا ہے، ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے اور اس کا نام ہے مدرسۃ الصفہ، اور صفہ کی نسبت کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارا یقین اور ایمان اس پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی سب سے پہلی قیام والی یونیورسٹی صفہ میں قائم فرمائی تھی، اور وہاں پر صحابہ کرام کا قیام ہوتا تھا، اور مسجد نبوی میں ان کو دین اور دنیا تمام چیزیں سکھائی جاتی تھیں۔ تو اسی نسبت پر ہم نے اپنے ادارے کا یہ نام رکھا ہے۔ البتہ ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں علم کی دو دھارائیں چلتی ہیں۔ ایک دینی علم کہلاتا ہے، جو مدرسہ اور مکتب اور جامعات میں ملتا ہے، اور ایک دنیاوی اور عصری علم کہلاتا ہے، جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں ملتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن حدیث میں اگر غور کریں تو ہمیں کہیں بھی علم کی یہ تقسیم نہیں ملتی ہے۔ علم کی تقسیم ہمیں جو ملتی ہے وہ احادیث میں مسنون دعاؤں میں اللہم انی اسألک علما نافعا اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، تو علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم ملتی ہے، دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی علوم ہیں، چاہے ہم اس کو دینی علوم کہیں یا عصری علوم کہیں، جو حلال کے دائرے میں آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ شریعت کی نظر میں حرام ہیں، اس سے تو کوئی بحث ہی نہیں، جو حلال کے دائرے میں آتے ہیں وہ سب کے سب علوم نافعہ ہیں۔ البتہ اس میں کیٹیگری کی جا سکتی ہے کہ کچھ علوم وہ ہیں جو دنیا میں بھی نفع دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نفع دیں گے، جیسے قرآن حدیث، کہ یہ دونوں جگہ کام آنے والی چیز ہے، اور کچھ علوم وہ ہیں جو صرف دنیا میں نفع دیتے ہیں، آخرت میں نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر سائنس، میتھس اور جتنے بھی علوم عصریہ کہلاتے ہیں، یہ یقیناً دنیا میں ضرور نفع دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک اچھا، صالح اور مسلم معاشرہ اگر آپ کو تیار کرنا ہے تو اس میں اچھے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، پروفیسرز کی بھی ضرورت ہے، لائرز اور ججز کی بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ سب علوم نافعہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور اگر تاریخی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو جتنی ہماری اسلامی تاریخ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، چاہے وہ جو ہے جامعۃ القروین ہو یا جامعہ زیتونہ ہو، جامعۃ الازہر ہو، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے 50 سال کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان جامعات میں کہیں بھی علوم کی یہ تقسیم ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ علوم کی تقسیم جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ انگریزی استعمار کا نتیجہ ہے۔ بر صغیر میں جب انگریز آئے تو انہوں نے سب سے پہلے تعلیم پر قبضہ کر کے اس ملک پر قبضہ کیا تھا۔ اس کی ایک مستقل تاریخ ہے، لارڈ میکالے کے آنے کے بعد ہی انہوں نے پورے اس ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو جب سے یہ علوم کی دو تقسیم ہمارے یہاں پر رائج ہے، تو موضوع بر سخن یہ کہ مدرسۃ الصفہ کا قیام ہی ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان دونوں علمی دھاراؤں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو اس لیے ہمارا تعلیمی نظریہ وحدت تعلیم کا ہے کہ دونوں تعلیم ایک ساتھ ایک جگہ پر انڈر ون روف طالب علم کو ملے۔ اور پھر جو ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس کا اصل جو امتیاز ہے وہ ملی قیادت تیار کرنا ہے،
علماء کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں، مفتیان کی شکل میں، تو جس جگہ سے ملی قیادت تیار ہوتی ہے، یعنی امت کی رہبری کے لیے افراد یہاں سے تیار ہوتے ہیں، تو ان کو تو تمام چیزوں کا جامع ہونا چاہیے۔ بالکل، اس لیے وہ زمانے کو بھی جانتے ہوں، وہ قرآن حدیث بھی جانتے ہوں، تاکہ جس طرح کے مسائل امت کے سامنے آئیں گے اس اعتبار سے پھر وہ رہبری کر سکیں۔ تو لہٰذا جب ہم ملی قیادت تیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دونوں طرح کے علوم فراہم کرنا ضروری ہے۔ تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مدرسۃ الصفا کی بنیاد 2015 میں رکھی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری کیا۔ مفتی صاحب، آپ نے جو وحدت تعلیم کا جو نظریہ پیش کیا ہے، آپ اس چیز کو اپنے ادارے میں کس طرح چلا رہے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، ہم نے بتایا کہ وحدت تعلیم ہمارا نظریہ اور ہمارا مقصد ہے، تو یہاں پر ہم مدارس میں جتنی چیزیں پڑھائی جاتی ہے اس کو بھی ہم پڑھاتے ہیں، اور اسکول میں جتنے سبجیکٹس، جتنے مضامین ہوتے ہیں ان سب کو بھی ہم پڑھاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم قدیم صالح اور جدید نافع کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کر سکے۔ تو اس لیے ابھی اس وقت ہمارے پاس جو کورس موجود ہے وہ حفظ پلس 10th کا کورس ہمارے پاس موجود ہے۔ چونکہ چھوٹا سا ادارہ ہے، ابھی ہمارے پاس جگہ کی بھی تنگی ہے، تو اس وجہ سے ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور 10ویں مکمل کراتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے کہ طلبہ ہمارے پاس 5th یا 6th میں آ جائے، کسی بھی میڈیم سے بچہ آ سکتا ہے ہمارے پاس، چاہے انگلش میڈیم سے، اردو میڈیم سے یا مراٹھی میڈیم سے وہ آ جائے، اور 10th سے پہلے 10ویں سے پہلے اس کا حفظ مکمل ہو جائے، اور 10ویں کرنے کے بعد اس کے سامنے عام طور سے جب بچہ 10ویں کرتا ہے تو 3 طرح کی سٹریمز اس کے سامنے ہوتی ہے، سائنس، کامرس اور آرٹس۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چوتھی ایک سٹریم اس کے سامنے رہے عالمیت کی، یعنی دینی علوم کی۔ تو 10ویں کے بعد اب بچہ حافظ قرآن بن چکا ہے، اسی طرح اس دین کی بنیادیں اس کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 10ویں کے بعد اس کو اختیار ہے، چاہے دینی علوم کی راہ کو اختیار کر لے یا پھر سائنس اور کامرس وغیرہ لینا چاہے، ڈاکٹرز، انجینئر بننا چاہے تو وہاں بھی جا سکتا ہے، اور عالم مفتی بننا چاہے تو دونوں راہیں اس کے لیے کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں، آپ اپنے ادارے میں اس کو کس طرح چلا رہے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ جی مولانا، بچے ہمارے پاس جو ہے 5th یا 6th میں ہم ان کا ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ایڈمیشن کے ٹائم پہ ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ بچے کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اور اس کی ذہنی اور تعلیمی صلاحیت کو جانچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس میں ان کا IQ لیول بھی چیک کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے یا بچے کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے دونوں چیزیں کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ دونوں چیزیں ایک مستقل سیٹ اپ ہے، اسکول کے نظام کا ایک مستقل سیٹ اپ ہے، مدرسے کے نظام کا ایک مستقل سیٹ اپ ہے۔ ہم ان کو مرج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بچے کی صلاحیت کو سامنے رکھنا ضروری ہے، کہیں اس کے اوپر بوجھ نہ ہو جائے نفسیاتی طور پر۔ تو اس لیے ہم انٹرویو رکھتے ہیں، اس میں جس کا سلیکشن ہوتا ہے اس کا ایڈمیشن کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے بچہ نورانی قاعدہ، ناظرہ اور اسی طرح حفظ قرآن کی اس کی ترتیب بنتی ہے، اور ساری پڑھائی جو ہوتی ہے وہ ٹارگٹ وائز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس بچے کو نورانی قاعدہ اتنے دنوں میں یا اتنے مہینوں میں مکمل کرنا ہے۔ جیسے پہلے سال ہمارا جو داخلہ ہوتا ہے بچوں کا وہ دینیات کے شعبے میں ہوتا ہے، تو دینیات کے شعبے میں یہ لازم ہے کہ بچہ 1 سال میں نورانی قاعدہ مکمل کرے، مخارج اور اجرائے قواعد کے ساتھ، اور اسی طرح ناظرہ قرآن اس کو کہیں سے بھی پڑھنے آنا چاہیے پورے قرآن میں سے، اور اسی طرح پہلے سال ہی اس کے 2 پارے حفظ ہو جانا چاہیے، پارے عام اور پہلا پارا۔ تو اس طرح ٹارگٹ بیس ہر بچے کو کام دیا جاتا ہے، اور اس ترتیب سے الحمدللہ ہمارے اعتبار سے 4 سال یا 5 سال لگتے ہیں کہ جس میں بچہ 9 تک اپنے حفظ مکمل کر لیتا ہے، اور 10th والے سال میں وہ اپنا دور کر لیتا ہے۔ دور میں بھی ہماری کوشش اور بچوں کو ترغیب یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنانے کی صلاحیت پیدا کرے، یعنی اتنا قرآن پختہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم جب اپنے بچوں کو سند دیتے ہیں تو اس سند پر ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ جس نے ایک مجلس میں قرآن سنایا ہے وہ 5 سٹار حافظ ہے، جو 2 مجلس میں سنائے گا وہ 4 سٹار حافظ ہے، اور جو 3 مجلس میں سنائے گا وہ 3 سٹار حافظ ہمارے یہاں سے، یعنی اس میں بھی کیٹیگری کی جاتی ہے۔ یہ تو مدرسے کا ہو گیا۔ اسکول کے اعتبار سے ہم ہمارے یہاں پر انگلش میڈیم میں سارا کورس پڑھاتے ہیں، اور اس میں CBSE کا سلیبس ہے، NCERT کے بکس ہم فالو کرتے ہیں، اور
10th جو ہم کراتے ہیں وہ NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، یہاں سے کراتے ہیں، گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ اب اس میں جتنے بھی مضامین کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے لینگویجز میں ہم انگلش پڑھاتے ہیں، مراٹھی پڑھاتے ہیں، اور سبجیکٹس میں ہم میتھس، سائنس اور سوشل سائنس، جس میں جغرافی، ہسٹری، یہ چیزیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ ایک یونیک چیز کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہر سال ایک مرتبہ قرآن اینڈ سائنس ایگزیبیشن کرتے ہیں، تو جس میں بچے قرآن سے متعلق بھی اور سائنس کو ریلیٹ کر کر جو ہے اس میں اپنے اپنے پروجیکٹس کو پیش کرتے ہیں، کچھ اسٹیٹسٹک ہوتے ہیں، کچھ ورکنگ ماڈلز ہوتے ہیں، یہ پیش کرتے ہیں۔ تو جس راکٹ کی ویڈیو کا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا، وہ اسی قرآن اینڈ سائنس ایگزیبیشن کا ایک پروجیکٹ۔ اس کے علاوہ ہم اسکول کے اس میں بچوں کو باہر سے اولمپیاڈ ایگزامز بھی دلاتے ہیں، جس سے بچوں کو صلاحیت پیدا ہو سکے اور کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے بچے تیار ہو سکیں، اس لیے کہ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ یہی ہمارے بچے کل کو جا کر IAS اور جو ہے IPS کے ایگزامز بھی دے سکے، UPSC MPSC کے ایگزامز دے سکے۔ تو اس وجہ سے ابھی سے ان کو کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیار کرنا، یہ ہمارا منشا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس سال انشاءاللہ ہم ایک نیا قدم یہ لینے جا رہے ہیں کہ بچوں کو روبوٹکس بھی سکھایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے لیول پر، ہمارے انڈیا میں، یہ مدرسوں کی تاریخ میں شاید پہلا مدرسہ ہوگا کہ جہاں پر روبوٹکس بھی سکھایا جائے گا۔ اصل میں سائنس کے سلسلے میں 3 چیزیں اس وقت زیادہ رائج ہو چکی ہے۔ ایک تو کمپیوٹر ہے، تو کمپیوٹر تو بہت عام ہو چکا ہے، اپنے بچوں کو ہم کمپیوٹر تو سکھاتے ہی ہیں۔ دوسرے لیول پر روبوٹکس ہے، جو انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور تیسرے لیول پر ہمارا ارادہ ہے AI بھی بچوں کو سکھانا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کا آج کل بہت زور ہے۔ تو ہم اس ترتیب پر اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ بچے تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلتے بھی ہے۔ تھوڑا سا بوجھ ضرور پڑتا ہے، اس لیے کہ عام مدرسوں میں 6 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، عام اسکولوں میں 5-6 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، ہمارے یہاں پر بچے 10 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تھوڑا سا بوجھ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کو کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے تو وہاں تو 15 اور 18 گھنٹے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بچے یہیں سے تیار ہو جائیں، یہ ہماری کوشش ہے۔ جی، خوشی کی بات ہے کہ اس ادارے میں جو نظام چل رہے ہیں، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے، اور ہم اپنے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے کہ اس طرح کی اداروں کو آپ تعاون دے اپنی دعاؤں کے ذریعے، اور بساط بھر جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن چیزوں سے نوازا ہے، ایسے اداروں اور ایسے علماء کو آپ تعاون کرے تاکہ یہ قوم و ملت کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہیں۔ حضرت مفتی صاحب، تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ قرآن کا جو نظریہ ہے، تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ میں ہونی چاہیے۔ تو آپ کے ادارے میں جو اتنی ساری چیزیں ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اس میں آپ نے تربیت کو کس طرح یہ فالو کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ قرآن نے بھی اسی چیز پر فوکس کیا ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقاصد کو بیان کیا ہے، وہاں پر یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ کو ساتھ میں بیان کیا۔ تو ظاہر ہے کہ تعلیم کے ساتھ تزکیہ اور تربیت یہ ضروری ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ اس کا بھی ہمارے اپنی بساط بھر کا نظام ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ تربیتی چیزیں یومیہ طور پر ہوتی ہیں، مثال کے طور پر نماز تہجد کا اہتمام اور اسی طرح نوافل کا اہتمام بچوں سے کرایا جاتا ہے، باجماعت نماز کا اہتمام جس میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہوتا ہے، اور جو بچے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں اس کو انعام بھی دیا جاتا ہے، اور عام طور سے اکثر ہی بچے اس کا اہتمام کرتے ہی ہیں۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار ہے، اور یومیہ معمولات کی صورتیں وغیرہ، ان سب چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے ترجمے کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم دیگر فضائل کی کتابوں کی تعلیم وغیرہ کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا بچپن سے ان کتابوں کا ایک تاثر ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی ہم بچوں کے سامنے قرآن کے ترجمے کی تعلیم کرتے ہیں جس میں تفسیر وغیرہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو حافظ قرآن ہونا، یعنی قرآن کے الفاظ کا یاد کر لینا۔ تو ہماری ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے اندر فہم قرآن بھی پیدا کریں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے ایک کورس ہے، تو وہ بھی ہم بچوں کو شامل نصاب رکھتے ہیں، اور بچہ جو ہے اپنے آپ کو قرآن سے ریلیٹ کر سکے اور مناسبت پیدا کر سکے، تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت کا حصہ ہے کہ جس حافظ قرآن کا قرآن سے تعلق بن گیا،
تو انشاءاللہ قرآن خود اس کا مربی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے واری کچھ چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، جیسے ہم بچوں کو ترغیب کے ساتھ جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرواتے ہیں۔ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تربیت کا ہم حصہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تربیت میں ایک چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر تقریری صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہفتے واری انجمن کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں بچے اردو، انگریزی اور بعض مرتبہ مراٹھی میں بھی تقریریں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بچہ دین کا داعی بن کر یہاں سے جائے۔ اسی طرح ایک چیز اور ہم یہ کرتے ہیں کہ اتوار کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہوتا ہے، وہ ہے برین سٹارمنگ سیشن، یعنی بچوں کی تربیت کے لیے ہی خاص طور سے 1 گھنٹہ ہوتا ہے، جس میں بعض مرتبہ اساتذہ یا میں خود یا بعض مرتبہ کسی ماہر فن کو باہر سے بلا کر بچوں کے سامنے وہ 1 گھنٹہ ساری اسی ٹاپک کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم تربیت میں ہی مانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو سپورٹس کی بھی ترغیب دیتے ہیں، تو بچے عصر کے بعد سپورٹس کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ دن بھر ان کو پڑھائی کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم سپورٹس کو بھی بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ایک حصہ مانتے ہوئے اور ان کے حفظان صحت کو سامنے رکھتے ہوئے سپورٹس کا بھی اہتمام کراتے ہیں، ورزش اور ایکسرسائز کا بھی اہتمام کراتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی ڈائٹ کے مطابق ہو، باقاعدہ ایک ڈائٹیشن سے ہم نے مشورہ کر کے اپنے کھانے کا تمام مینو ہم نے طے کیے ہیں، اور بچوں کو ان کی نفسیات اور ان کے ڈائٹ دونوں کے اعتبار سے کھانا کھلانے کا۔ اسی طرح مختلف اوقات میں الگ الگ پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے ٹیچرز ڈے کا پروگرام ہوتا ہے، 15 اگست اور 26 جنوری کا پروگرام ہوتا ہے، سالانہ تقریب ہوتی ہے، تو الگ الگ پروگرامز کے ذریعے بھی بچوں کی اس میں ہمت افزائی کراتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ان کو انعامات وغیرہ سے نوازتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں خاص طور سے تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں پر ہر بچے کی ٹارگٹ بیس تعلیم ہوتی ہے، تو اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ اگر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ دونوں طرح کی تعلیم نہیں کر پا رہا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 1-2 سال کے عرصے میں اگر کسی بچے کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ یہ دونوں تعلیم نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ہم ان کے پیرنٹس کو ساتھ میں لے کر اور ان سے مشورہ کر کے اس کے بارے میں پھر کوئی الگ چیز سوچتے ہیں تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ ہو سکے اور اسی طرح اس کا وقت بھی ضائع نہ ہو سکے، اس چیز کی ہم کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارا تعلیم اور تربیت کا چھوٹا سا نظام اور چھوٹی سی کوشش تھی۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر بھی فرمائے، اور مراشد امور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں الہام فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب، اساتذہ کی تربیت اور ان کو جدید تقاضوں سے آگاہی کیسے دی جاتی ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ تو سب سے اہم سوال ہے کہ ہم بچوں کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ اساتذہ کے ذریعے سے ہی بنا سکتے ہیں، تو لہٰذا سب سے پہلی چیز تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اساتذہ ہمارے پاس اپوائنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں ہوں یا اسکول میں ہوں، ہم سب سے پہلے ان کی ذہن سازی یہی کرتے ہیں کہ وحدت تعلیم کیا ہے اور ہمیں کیا رزلٹ چاہیے ان کی محنتوں کا، یہ ہم سب سے پہلے ان کی ذہن سازی سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک ہے کہ جدید چیزوں سے ان کو مسلح کرنا یا ان کو تربیت دینا، تو الحمدللہ یہ چیز ہم نے لاک ڈاؤن کا جو زمانہ گزرا تھا اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے تمام اساتذہ کو ہم نے کمپیوٹر کے کورسز کرائے، اور الحمدللہ تمام اساتذہ سرٹیفائیڈ کمپیوٹر کے کورسز کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس وقت ہمارا جو سارا نظام ہے، یعنی بچوں کی روزانہ کا اٹینڈنس اور حاضری، اسی طرح بچوں کی ماہانہ رپورٹ جو تیار ہوتی ہے، یعنی ہر مہینے بچوں کی رپورٹ تیار ہوتی ہے، تعلیمی، تربیتی اور اسی طرح فزیکل فٹنس کی رپورٹ بھی تیار ہوتی ہے، تو یہ بھی سب چیزیں ہمارے اساتذہ تیار کرتے ہیں موبائل اور کمپیوٹر کی مدد سے، یہ ساری چیزیں ہمارے اساتذہ ہی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یعنی جدید جو چیزیں ہیں اس کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعلیمی مراحل مکمل کر دیے، کوئی حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، اسی طرح کوئی HSC اور SSC وغیرہ یا گریجویشن وغیرہ، تو ہمارے اساتذہ مدرسے کے کہ جو فل ٹائم ہمارے پاس رہتے ہیں ان کو ترغیب یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تعلیمی مراحل کو جاری رکھیں۔ تو جیسے بہت سے اساتذہ جنہوں نے صرف حفظ کیا تھا، ہم نے ترغیب دی کہ آپ 10ویں بھی کریں، 12ویں بھی کریں۔ کچھ اساتذہ ہیں ہمارے ماشاءاللہ کہ جنہوں نے BA کر رکھا ہے، تو ان کو ترغیب یہ ہے کہ وہ MA کر لیں، تو اب اس کے پروسیس میں ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کچھ اساتذہ MA بھی کریں گے، تو اس ترتیب سے ہم ان کو بھی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
اس کے علاوہ ایک تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے ادارے ہیں جہاں پر بڑا نظام ہے اور جہاں کا نظام بہت مرتب بہت منظم ہے، وہاں پر ہر سال ہم اپنے اساتذہ کے وفد کو ٹریننگ اور تربیت کے لیے بھیجتے ہیں۔ جیسے گزشتہ سال ہم نے اپنے اساتذہ کو جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ بھیجا تھا، اسی طرح جو ہے منگلور میں ایک ادارہ ہے اقرا عربک اسکول کے نام سے، تو وہاں پر ہمارے اساتذہ کو ہم نے بھیجا تھا۔ یہ چھٹیوں کے اوقات میں اساتذہ اپنے چھٹیوں کے اوقات کو فارغ کر کر ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ گئے تھے اور وہاں پر جا کر ہمارے اساتذہ نے ایک یونیک چیز سیکھی، علمہ بالقلم، وہاں پر ایک کورس ہے کہ جس میں دینیات کے طلباء کو قرآن لکھنا سکھایا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ حفظ کرتا ہے وہ خود اپنا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، تو اس سے یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ الحمدللہ وہ کورس سیکھ کر آئے ہیں اس سال، اور اس سال سے ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہر سال ہماری کوشش رہتی ہے کہ اساتذہ کو اپڈیٹ کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، علماء کو سوشل میڈیا پر آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے، تھوڑا سا اس پر۔ جی، یہ بھی آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ سوشل میڈیا کا کیا فائدہ ہے اور اس پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں تو یہ بات صاف ہے کہ یہ سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے، جی، اس کے اپنے منافع بھی ہیں، اس کے اپنے نقصانات بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے منافعوں سے استفادہ کریں اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور اپنی نسل اور اپنی قوم کو بھی بچانا یہ ضروری ہے۔ اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہم بہت سی ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر بجلی، الیکٹرسٹی، جان لیوا چیزیں، جی، لیکن ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ الیکٹرسٹی کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں گیس استعمال ہوتا ہے، LPG گیس، جی، یہ ایک نہیں کئی گھروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کیسا کرنا ہے ہم خود بھی جانتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ جی، اسی طرح جو ہے ہم گھروں میں چھری چاقو رکھتے ہیں کہ جو جان لیوا چیزیں ہیں، جی، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا صحیح طریقہ جب سکھاتے ہیں تو زندگیاں گزر جاتی ہے، شاید ہی کہیں کوئی حادثہ اس طرح کا پیش آتا ہے۔ تو میں اسی کیٹیگری میں سوشل میڈیا کو بھی رکھتا ہوں کہ اس کا صحیح استعمال ہم کو خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنی نسلوں کو بھی سکھانا چاہیے، ورنہ جو ہے اگر صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو آخرت تو برباد ہوگی ہی ہوگی، دنیا بھی بہت سو کی برباد ہو جاتی ہے، جی، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا بالکل عام ہو چکا ہے، جی، اور خاص طور سے ہمارے ملک کا اگر ہم ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو بہت زیادہ سمارٹ فون استعمال کرنے والے قوم اور لوگ یہاں پر ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ جی، تو اب اگر ہم سوشل میڈیا کو بالکل خالی چھوڑ دیں، وہاں پر کوئی دینی چیز نہ ہو، جی، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر فحاشی، بے حیائی اور یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اور اگر جو ہے ہم نے سوشل میڈیا میں صحیح اور اچھی باتیں پھیلانی شروع کی جی، تو انشاءاللہ جو ہے ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ اچھی باتوں کا چلن زیادہ ہو جائے۔ اس کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، کئی زبانیں ایسی ہیں کہ جو ہماری مادری زبانیں نہیں تھیں بلکہ دشمنان دین کی زبانیں تھیں، ہم نے ان زبانوں کو مسلمان بنایا۔ فارسی زبان ہماری نہیں تھی، جی، لیکن مسلمانوں نے خدمت کی تو فارسی زبان مسلمان ہو گئی۔ بلکہ آپ عربی کو بھی دیکھیں تو یہ عربوں کی زمانہ جاہلیت کی زبان تھی، لیکن قرآن اس میں نازل ہوا تو وہ مسلمانوں کی زبان بن گئی۔ ہمارا تو یہ وتیرہ رہا ہے، ہمارا تو یہ طرز رہا ہے کہ ہم نے طوفانوں کے رخ کو موڑا ہے۔ جی، تو لہٰذا سوشل میڈیا یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کی ایجاد ہے، فحاشی کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں پر خرافات ہے، لیکن اس کی اصلاح کرنا بھی تو ہمارا ہی کام ہے۔ تو اس اعتبار سے سوشل میڈیا پر الحمدللہ ہم اپنے طور پر تھوڑا بہت ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ہیں جو اس میں بہت ماشاءاللہ دلچسپی دکھاتے ہیں۔ تو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے، مفتی توفیق منصور کے نام سے ہی چینل ہے، اسی طرح مدرسۃ الصفا کے نام سے صفا میڈیا سروس SMS کے نام سے مدرسے کا چینل ہے، تو اس میں مدرسے کی ایکٹیویٹیز اپلوڈ ہوتی ہے۔ جی، اور یہاں پر ہمارے چینل پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن، حدیث اور اسی طرح لوگوں کے ضرورت کے مسائل، ان چیزوں کو اپلوڈ کیا جائے۔ تو الحمدللہ تفسیر کے اعتبار سے خلاصہ قرآن کے نام سے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نور تک جی، الحمدللہ جو ہے خلاصہ قرآن کے نام سے مکمل قرآن کی تفسیر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا لاک ڈاؤن کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت 10 پوائنٹس میں بیان کی۔ ماشاءاللہ، تو کوئی بھی ایک عام سا آدمی 10 پوائنٹس اگر جان لے اور اس کو یاد کر لے یا ذہن نشین کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس کے ذہن میں آ جائے گی۔
پھر اس 10 پوائنٹس کو ہم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں. تو الحمدللہ 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلا اور تقریباً 45 سے زیادہ آدھے گھنٹے کی ویڈیوز تیار ہوئی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت آ گئی ہے الحمدللہ. اور اس میں اب آگے ہم ایک چیز یہ کر رہے ہیں کہ انہی سیرت کی ویڈیوز کو سامنے رکھ کر کوئزز تیار کر رہے ہیں. اسلامی کوئز یا سیرت کے کوئز تیار کر رہے ہیں اور وہ بھی آن لائن ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کوئز میں 90% سے زیادہ اگر نمبرات حاصل کرتا ہے، ایم سی کیوز کے سارے سوالات ہیں، تو جو 90% سے زیادہ نمبرات حاصل کرتا ہے تو اس کو ای سرٹیفکیٹ اس کے ای میل پر بھیج دیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے ہم کوشش یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جا سکے. تیسری ایک چیز ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ روزمرہ کے جو مسائل لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں تو ان مسائل کے جوابات بھی ویڈیو کی شکل میں دیتے ہیں. تو اس میں ہماری مدرسے کی ویب سائٹ ہے suffa.in کے نام سے، تو اسی میں ایک سیکشن ہم نے رکھا ہے آسک فتویٰ. تو جس کو جو بھی فتویٰ پوچھنا ہے وہاں جا کر وہ اپنا سوالات لکھ سکتا ہے اور ان سوالات کے جوابات پھر ویڈیو کی شکل میں دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کرنٹ ٹاپکس آتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی قریب میں ہمارے یہاں پر مسلم پرسنل لاء کا مسئلہ بڑا اٹھایا گیا تھا. تو مسلم پرسنل لاء کیا چیز ہے، اس پر کیا اعتراضات ہے اور وہ اعتراضات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر مستقل ایک پلے لسٹ پوری ہم نے بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر رکھی ہے. اسی طرح ابھی گزشتہ مہینے اگست کا مہینہ گزرا ہے، 15 اگست ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے. تو ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، یہ ہمارے عوام کو جاننا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ اس کا سلسلہ بھی ایک پلے لسٹ کی شکل میں ہے. ناظرین، جیسے کہ آپ نے بہت ساری تفصیلات کو سنا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی مختلف میدانوں میں کی جانے والی ان خدمات کو شرف قبولیت بخشے. اور ناظرین، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری ہمت بڑھتی ہے. اور ناظرین، آخر میں گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے ادارے جو ہماری قوم و ملت کو دونوں تعلیم سے آراستہ کر کے قوم اور ملت کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کو بھرپور تعاون کریں. حضرت مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. جزاک اللہ خیر. آپ نے بھی اپنا وقت نکالا اور ہماری ذرہ نوازی کی. ہم تو ایک چھوٹا سا کام لے کر چل رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے.